حضرت طلحہ بن برہ نے جدو یہ گل سنی آپ نے ہاتھ بن کے عرض کی ابا جی میرے نال وعدہ کرے آج میری گل نو موڑو گے نہیں میری گل نو تسلیم کر لو گے والد کہنے لگا بیٹا کیڑی گل ہے جڑی تسلیم کرانا چاہنا ہے حضرت طلحہ بن برہ نے ہاتھ بننے ہوئے نے عرض کی تھی ابا جی جدو میری جان نکلنی ہے رات دا پچھلا پیر ہو چکیا ہونا ہے میرے نبی نے فرمایا راتی طلحہ نے جانا ہے پچھلے پیر میری جان نکل جائے میرے نبی نو دسیا جنا آپ ہی میرا جنازہ پڑھا کے دفنا دیا جے طلحہ بن برہ دے والد نے فرمایا میرے نبی نے حکم دیتا ہے میں نو دسن تو بغیر دفنانا نہیں تو منع کر رہا ہے عرض کی تھی جتھو لنگ کے سرکار نے ساڑھے گھر آنے انہاں راواں وچ یہودیاں دے گھر نے انہاں راواں وچ نبی دے دشمناں دے گھر نے میں نہیں جاندا میری وجہ تو میرے نبی نے کوئی تکلیف آ جائے میں نہیں جاندا سرکار میرے وال آندے ہون میں گل نہیں چاہتا کہ سرکار میرے واسطے نکلن راہ وچ کوئی یہودی کو دشمن تکلیف دے دے وے تسی مینوں دفنا دینا باپ نے وعدہ کیتا سی پتر دی گل منن دا باپ نے آکھیا بیٹا جویں تو آکھیا انجی ہوے گا المختصر مسلمان بھائیو رات دے ویلے پتر دی جان نکل گئی پتر دنیا تو ٹر گیا ہے حضرت طلحہ بن برہ نو دفنا دیتا گیا ہے جنازہ پڑھا دیتا گیا ہے صبح دے ویلے سرکار نو پتہ لگا ہے کہ میرا غلام دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دوڑ دے آئے نے طلحہ بن برہ دے گھر آکے طلحہ دے والد نو سوال کیتا ہے فرمایا مینوں بلایا کیوں نہیں میں جو تینوں آکھ کے گیا سا میرے تو بغیر جنازہ کوئی نہ پڑھائے حضرت طلحہ بن برہ دے والد نے ساری گل سنائی کہ میں پتر نال وعدہ کر بیٹھا سا او دی گل مننگا تے سونیا گل یہ ہوئی سی کہ جنازے ویلے تہانوں نہیں بلانا کدھرے میرے پتر دی وجہ تو کافر تواڈے تے حملہ نہ کر دین تواڈی جان نو کوئی تکلیف نہ آوے سونیا تانوں تنگی نہ ہوے او تواڈے نال اس حد تک پیار کردا سی تانوں آنچ آوے او برداشت نہیں سی کر سکدا سونیا اس واسطے دفنا دیتا گیا ہے آپ نے بازو پکڑے آپ نے اس بچے دے والد دا بازو پکڑے آئے فرمایا چل قبرستان میں طلحہ دی قبر تے لے چلنا جدو طلحہ دی قبر تے میرے نبی پہنچے نے غور نال سنی مسلمان بھائیوں میرے نبی طلحہ دی قبر تے گئے نے ایک کیڑا نبی طلحہ دی قبر تے گیا ہے جدے روزے تے اللہ دے فرشتے حاضری دین آؤندے نے او نبی اپنے غلام دی قبر تے جا رہے آئے اپنے غلام دی قبر تے جا رہے آئے جا کے ہاتھ اٹھا لینے میں تینوں دسا جڑے کہندے نے قبراں تے جا کے دعا نہیں کرنی چاہیے میرے نبی دی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے وار کہہ لو سارے ساڈے نبی دی زبان ساڈے وار ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا کلام چنگا لگ دائی نہیں کسے ہور دا کلام چنگا لگ نہیں تے نبی دی زبان ساڈے وار میرے نبی نے غلام دی قبر تے کھڑے ہوں کے ہاتھ اٹھا لینے صحابہ کہندے نے کہ جدو بھی میرے نبی کسے دی قبر تے جاندے سن دعا کرتے سن یا اللہ دے قبر دیاں سختیاں نو دور فرما دیویں یا اللہ دیاں مشکلاں نو آسان فرما دیویں یا اللہ دی قبر نو کشادگی نصیب فرما دیویں لیکن آج اس غلام دی قبر تے میرے نبی نے عجیب دعا کی دی ہے اے صحابہ سرکار نے کی دعا منگی ہے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دی ربا قبر وچ جدو تیری ملاقات طلحہ بن برہ دے نال ہوے یا اللہ مسکراندیاں ہویا اپنی قدرت دے جلویاں نال اپنا چہرہ طلحہ نو وکھا دیویں کیونکہ دنیا تے رہ کے طلحہ نے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے تے رہ کے میرے طلحہ نے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے جدو غلام دی قبر تے آقا آئے ہونگے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہونگے اتو رحمت دیاں بارش
بارشاں برسیاں ہونگیاں، خدا دے قدرت دے جلوے نظر آئے ہونگے۔ میرے نبی دعا کر کے جب واپس مڑے ہونگے، اس غلام نے تے آواز دیتی ہوئے کہ سونے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائے۔ غلام نے آکھیا ہونا سونے ساری زندگی پیار کردا رہا وا، جے اج میری قبر تے دعا کرن دا ویلا آیا ہے، تسی دعا کر کے فوراً جا رہے ہو، بس اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، سنیا ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ، ساری زندگی سوچدا رہا وا مرن تو بعد قبر وچ حضور نے آنا ہے، سونیا جے او ویلا آئے تسی واپس جا رہے ہو، میں تے ساری زندگی لوکاں نو دسدا رہا آئیں گے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، میں تے لوکاں نو کہندا رہا آئیں گے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار، ساڑھے چواریاں نالو ساڑھے محلہ نالو اس عاشق دی 6 فٹ دی قبر چنگی ہے، جتھے میرے نبی دی جلوہ گری ہو جانی ہے، مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے، مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے۔ عزیزان گرامی، اگر حضور نال وفاداری نال زندگی گزار